حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ یا سیدی یا رسول اللہ، آپ پوچھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ اے اللہ کے نبی، دنیا کے اندر اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ کون سا عمل محبوب ہے، کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ یہ عمل محبوب ہے کہ وقت پر نماز ادا کی جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ، نماز کے بعد کون سا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن مسعود، نماز کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، یہ اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سوال کیا کہ یا سیدی یا رسول اللہ، نماز پڑھنا، یہ وقت پر نماز پڑھنا یہ پہلا عمل ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنا یہ دوسری جگہ پہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اے سیدی یا رسول اللہ، تیسرا عمل کون سا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو فرمایا کہ اے عبداللہ ابن مسعود، تیسرا عمل یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، کوشش کرنا۔ تو یہ تین عمل بتائے۔ تو آپ دیکھیں ان تین عمل کے اندر اللہ رب العزت نے جہاد کو بعد میں رکھا، ہر کسی کی پیروی کو بعد میں رکھا، ہر کسی کی بات ماننے کو بعد میں رکھا، عزیز و اقربا کو، اولیاء اور ائمہ کو بعد میں رکھا۔ پہلے یہ فرمایا کہ میری عبادت جو ہے وہ پہلے ہے، اللہ کی عبادت پہلے کرنی ہے، اللہ کی جو توحید اور بندگی، اللہ کی جو وحدانیت ہے وہ پہلے ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو دوسرا کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کیا جائے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، والدین کے ساتھ بھلائیاں کی جائیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا سیدی یا رسول اللہ، کہ حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ سب سے زیادہ کون شخص ہے کہ جس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، جس کے ساتھ حسن بھلائی کی جائے، جس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، بھلائی کی جائے؟ کون ایسا شخص ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری والدہ۔ اس شخص کو فرما دیا جس نے پوچھا تھا نا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کے لائق کون ہے، تو آپ نے فرمایا تمہاری والدہ۔ وہ عرض کرنے لگا یا سیدی یا رسول اللہ، والدہ کے بعد پھر کون ہے؟ تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر بھی تمہاری والدہ۔ دوسری جگہ پہ آ گئی، پھر فرمایا کہ پھر کون ہے؟ فرمایا پھر بھی تمہاری والدہ۔ تیسری مرتبہ بھی فرمایا تمہاری والدہ۔ اب چوتھی مرتبہ پھر اس نے عرض کیا یا سیدی یا رسول اللہ کہ حسن سلوک کے لیے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو فرمایا کہ تمہاری والدہ۔ 4 مرتبہ اس نے پوچھا اور چاروں مرتبہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری والدہ جو ہے وہ تمہارے حسن سلوک کی حقدار ہیں، تمہارے حسن سلوک کے لائق ہیں، تمہاری بھلائی کی حقدار ہیں، تمہارے احسان کی حقدار ہیں۔ جب اس نے 5ویں مرتبہ پوچھا نا کہ یا سیدی یا رسول اللہ، 5ویں مرتبہ پوچھ رہا ہوں کہ حسن سلوک کے سب سے زیادہ لائق کون ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن سلوک کے سب سے زیادہ لائق تمہارا باپ ہے۔ تو 4 درجے اوپر ہے ماں، باپ کا 1 درجہ ہے۔ کیوں کہ ماں کی جو تکلیفیں ہم بیان کر چکے ہیں وہ باپ کی بنسبت زیادہ ہیں۔ امام بخاری الادب المفرد کے اندر لکھتے ہیں کہ اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے کہ جو ماں ہے وہ اپنے باپ سے 3-4 گنا درجہ بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، ماں اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، وہ احسان کرتی ہے بچے کے اوپر، اس کے لیے ہر تکلیف اور درد برداشت کرتی ہے۔ اس طرح ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، اس کو پیدا کرتی ہے، جنم دینے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ برداشت کرتی ہے، روتی ہے، درد برداشت کرتی ہے۔ تو یہ بھی ایک تکلیف ہے جو ماں برداشت کرتی ہے، تو یہ بھی بچے پر ماں کا احسان ہے۔ اور تیسری جو ہے وہ ماں بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کی پرورش کرتی ہے، اس کے ساتھ احسان اور بھلائیاں کرتی ہے، تو یہ بھی ایک ماں کا بچے پر احسان ہوتا ہے۔ اور والد کی ذمہ داری صرف ایک ہوتی ہے، اپنے بچے کی تربیت میں، اس کے مستقبل میں، اس کو کھانے کمانے میں، اس کو کھلانے میں،
ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ماں کے پاس تو کوئی آپشن بھی نہیں ہوتا کہ ایک مرد کے ہوتے ہوئے دوسرا مرد اپنی زندگی میں لے آئے، لیکن ایک مرد کے پاس 4 آپشن ہوتے ہیں کہ ایک عورت کے ہوتے ہوئے 3 عورتیں اور بھی لے کے آ سکتا ہے۔ تو یہ ایک ماں کا مقام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں، ماں جو ہے وہ تمہارے باپ سے 3 درجے بہتر ہے، 3 درجے اوپر ہے۔ جتنا بھی ہو سکے اپنی ماں کی عزت کریں، اپنی ماں کے ساتھ ادب و احترام کریں، حسن سلوک کریں، بھلائیاں کریں، ماں کی دعائیں لیں۔ انشاءاللہ ماں کی دعاؤں سے اللہ رب العزت دنیا کی ہر بلندی تمہیں عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔